عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے کہ جس شخص نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ ہم جائیں گے خود میں سب سے پہلے، نبی کے ہیں ہم اور جنت نبی کی۔ انشاءاللہ ہم جائیں گے خود میں سب سے پہلے، نبی کے ہیں ہم اور جنت نبی کی، بنائے گئے ہم شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے ہے شفاعت نبی کی۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے کہ جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے تو ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہی نیت اگر کسی عمل سے حذف کر دیں، ہٹا دیں، تو وہ عمل عادت بن جاتا ہے۔ جتنے بھی ہم اعمال بجا لاتے ہیں وہ ایک ہم عادتاً کر رہے ہوتے ہیں، ان پر ثواب نہیں مل رہا ہوتا۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں الحمدللہ اچھے کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بس عادتاً ہو رہے ہوتے ہیں، ان پر ہمیں ثواب کچھ نہیں مل رہا ہوتا۔ اگر ہم نیتیں کر لیں تو وہ عادات عبادات بن جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ جیسے کہ آج ہم بیٹھے ہیں تو یہاں پر بھی ہم بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ یعنی وہ عمل کہ جس میں نیت نہ ہو، کہ جب نیت ہو جاتی ہے تو وہ عمل بھی پھر ثواب والا بن جاتا ہے۔ پھر اس میں جتنی زیادہ نیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنا اجر و ثواب بھی اس میں زیادہ فرما دیتا ہے۔ تو ابھی آپ ہاتھوں ہاتھ بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ مثلا میں انشاءاللہ بیان توجہ سے سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں کہیں اللہ کریم کا کوئی ارشاد بیان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان ہوئی، توجہ کے ساتھ سنوں گا اور نیت کریں ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ اس پر عمل بھی کروں گا، اور پھر یاد رہا تو انشاءاللہ عز و جل اپنے دیگر بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر جتنی آپ نیتیں کرتے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کا ثواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور مسجد میں ہوں تو مسجد کا ادب بھی کروں گا، مکمل توجہ بیان پر رکھوں گا، باتیں نہیں کروں گا، بیکار انگلیوں سے یا داڑھی وغیرہ سے یا کپڑوں سے نہیں کھیلوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کا ذکر ہوگا، تو جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ رحمتیں بھی پاؤں گا۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اگر شب قدر اپنے علم میں لکھا ہے تو میں انشاءاللہ شب قدر کی برکتیں بھی پاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آخر میں شب قدر کے حوالے سے کچھ اورات بھی مختصر ہیں بالاختصار، جیسے ہم نماز فجر میں پڑھتے ہیں ایسے ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، نیت کریں گے انشاءاللہ وہ بھی پڑھوں گا۔
انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک شب قدر کے حوالے سے ہے۔ اب شب قدر بھی تقریباً آدھی تو رخصت ہو ہی چکی ہے، آدھی شب قدر رہ چکی ہے۔ اگر یہی شب قدر ہوئی، اللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، لیلۃ القدر اتنی بڑی برکت والی رات ہے، کتنی بڑی برکت والی رات کہ ایک رات اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھا دیا۔ اگر وہ مل جائے اور آپ اس میں 2 رکعت پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں یا دعا پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، یا رسول اللہ اگر مجھے وہ رات مل جائے یا میں اس رات کی تمنا میں کہ کاش یہی رات ہو، اگر وہ رات میں مجھے موقع مل جائے تو کیا وہ ایسی کون سی دعا ہے کہ اگر میں پڑھوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعریف فرمائی، وہ شب قدر کی دعا ہے، وہ بھی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھتے رہیں گے۔ ابھی بھی انشاءاللہ عز و جل پڑھ لیتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تعلیم فرمائی کہ شب قدر میں یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انک کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ ہم اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں تو ہم عنا یا غفور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ عنی یا غفور یا عنی یا کریم یا صرف یہاں تک روک سکتے ہیں، اللہم انک کریم تحب العفو فاعف عنی، یہاں تک بھی روایتوں میں آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس دعا کے صدقے ہمیں اس مبارک رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ رات جس میں آج الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے ہم یہاں پر جمع ہیں، ایک بہت بڑی امید ہے کہ یہی رات ہو، کیونکہ محدثین، مفسرین اور ہمارے علماء کرام، فقہاء کرام کی اغلب اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ وہی رات ہے جو 27ویں شب ہے رمضان کی، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور ایک بہت بڑے صحابی رسول سیدۃ القرہ، سید الانصار، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، اگر عاشر جہنم سے آزادی کی بھی بات کی جائے تو آدھے سے زیادہ تشریف لے جا چکا۔ اب اس رات کے بعد ہمارے پاس صرف طاق رات ایک ہوگی، اور یوں دیکھا جائے تو 3 راتیں ہوں گی۔ تیسری رات کا کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن امید ہے شاید وہ بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ 30ویں اگر مل جاتی ہے تو 30ویں رات کو بھی اس نیت سے اس میں بھی قیام اللیل کیا جائے کہ شاید یہی لیلۃ القدر ہو، کیونکہ بہت ساری ایسی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں یہ فرمایا کہ اس عاشرے میں لیلۃ القدر کو رکھا گیا ہے، تو کیوں نہ پھر ایک رات رہ جائے، اور پھر یہ بندے کو تمنا کرنی چاہیے کہ شاید یہی رات ہو، پھر یہی سوچے کہ شاید پیچھے نہ گزری ہو، 30ویں آخری رات ہے، آج بھی مجھے اللہ کی عبادت میں یہ رات گزارنی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ 23ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ آخری عاشرہ جو ہے نزول قرآن سے بھی متصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عاشرے میں ایک ہی بار قرآن پاک کو لوح محفوظ پر نازل فرمایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک حدیث پاک کے مطابق تو نزول قرآن 25ویں شب کو ہوا، 25ویں شب کو قرآن پاک کا نزول ہوا، لیکن ایک اور جو اللہ کریم نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات نازل فرمایا. جب ہم لیلۃ القدر پر آتے ہیں تو پھر ہمارا معاملہ یوں ہو جاتا ہے کہ اسی آخر عشیرہ میں جو آخری 10 دن ہیں ان کی کسی بھی تاک رات میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. اور پھر ہم جب محدثین مفسرین علماء کرام کے اس قول کی طرف نظر کرتے ہیں کہ جن کے نزدیک غالب یہ ہے کہ یہ 27ویں شب ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نزول قرآن کی یہی 27ویں شب ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے قرآن پاک کو 27ویں یعنی لیلۃ القدر کو نازل فرمایا. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. تو ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر انشاءاللہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ قرآن پاک کے حقوق ہیں. اس حدیث پاک کو جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس حدیث پاک سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کے حقوق اور قرآن کی اہمیت کتنی بڑی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت تمیم بن اوس داری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحابی رسول ہیں. سن 9 ہجری میں یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. بہت بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے عبادت گزار تھے. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے تہجد کی نماز رہ گئی. آپ بڑے غمزدہ ہوئے اور اس کفارے کے طور پر کہ ایک رات مجھ سے تہجد کی نماز کیسے رہ گئی انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک رات کو سوؤں گا نہیں. اور 1 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آرام نہیں کیا. رات کو ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور آپ کی عبادت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ایک آیت کریمہ کو بار بار پڑھتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی. اب برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. صحیح مسلم شریف حدیث پاک کی بعض علماء کے نزدیک تو صحاح ستہ یعنی کہ کتب حدیث میں سب سے پہلے نمبر پر مسلم شریف ہے. لیکن اگر اکثریت کے قول کو دیکھا جائے غالب علماء یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پر بخاری شریف آتی ہے. چلے ہم اس کو دوسرے نمبر پر بھی لے لیتے ہیں تو مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے. یہی تمیم بن اوس داری رحمۃ اللہ تعالی علیہ راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحۃ. دین نصیحت ہے. یعنی اسلام بھائیو اگر ہم اس کلمہ نصیحت پر غور کریں تو ہمارے آج عام محاورے میں تو ہم اس کا مطلب کسی کو نیکی کی ترغیب دینا, نیکی کی تلقین کرنا, کسے مشورہ دینا, نصیحت کرنا ہم اسے تعبیر کرتے ہیں. لیکن اگر عربی اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو عربی اعتبار سے اس کا ایک اور معنی بھی بہت مشہور ہے جس کو محدثین نے یہاں حدیث کے معنی کے طور پر لیا. وہ معنی یہ ہے کہ یہاں پر نصیحت کا مطلب ہے خالص ہونا یا خالص کرنا. حدیث کا مطلب یہ ہوگا الدین النصیحۃ یعنی دین خالص ہونے کا نام ہے. الدین النصیحۃ خالص کرنے کا اپنے آپ کو جو ہے اس کا مطلب یہی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین النصیحۃ لمن یا رسول اللہ یہ دین خالص ہونے کا نام ہے کس کے لیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں 5 باتیں ارشاد فرمائیں کہ یہ اس نصیحت سے خالص ہونے سے یہ مراد ہے. فرمایا للہ, سب سے پہلی بات کہ دین ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کا نام ہے. اور پھر فرمایا الدین النصیحۃ لکتابہ, اس کی کتاب کے لیے خالص ہونا. اور پھر فرمایا ولرسولہ, اور اس کے رسول کے لیے خالص ہونا. اور فرمایا چوتھے نمبر پر ولائمۃ المسلمین, اور ان ائمہ کے لیے خالص ہونا جو امام ہیں, علماء ہیں, فقہا ہیں, یا وہ امام, اس سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے
کہ جو اسلامی قوانین کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کرتے ہوں ان کے لیے خالص ہونا. اور پانچویں بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ وعامتہم لوگوں کے لیے خالص ہونا. یہ 5 باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کا خلاصہ ہے کہ دین ہے نام اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، اس کی کتاب یعنی قرآن پاک کے لیے خالص ہونا، اس کے رسول کے لیے خالص ہونا، وَلِأَئِمَّتِهِمْ اور ان ائمہ ان اماموں کے لیے جو قرآن و سنت